رسولہ الکریم اما بعد، پچھلے دو دروس میں ہم ایک طویل حدیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ تم خود بھی ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی ان کے کرنے کا حکم دو۔ ایک دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ نے آپ کو 5 باتوں کا حکم دیا ہے، اگر آپ یہ لوگوں کو نہیں بتاتے تو میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جو الفاظ کہے وہ آج ہمارے لیے بڑے سبق آموز ہیں۔ ویسے تو یہ ساری حدیث مبارکہ بڑی جامع حدیث ہے، اس کا ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے اور ایک لمبی تشریح کا متقاضی ہے، مگر آج ہم صرف اس جملے کے بات کریں گے جو جملہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں بولا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے بھائی، ایسا نہ کرنا، ان باتوں کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں تک پہنچاؤں، اگر میں نے یہ باتیں نہ پہنچائیں یا لوگوں تک پہنچانے میں کوئی سستی سے کام لیا تو مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں مجھے زمین میں دھنسا نہ دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس ذمہ داری میں کوئی سستی کر دکھاؤں اور مجھ پر کوئی اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے۔ یہ باتیں میں خود ہی بنی اسرائیل تک پہنچاؤں گا۔ یہ چھوٹا سا جملہ یہ بڑا عبرت آموز سبق آموز جملہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس دین کو ہم خود مانیں، اس دین کو، اسلام کو اپنے اوپر خود لاگو کریں۔ جب ہم پر یہ دین لاگو ہو جائے تو اس کے بعد یہ ہم دین دوسروں تک پہنچائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم خود تو مسلمان ہوں، ہم یہ چاہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں تو کسی اور کو دعوت نہ دیں، ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے کافی ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، دین کا کام کر لیتے ہیں، صدقہ خیرات کر لیتے ہیں، کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن اور بھی کوئی ہمارے برابر ہماری جنت میں آ جائے یا درجات میں ہمارے برابر آ جائے۔ یہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، قرآن کریم کی روح سے ہمارا اس امت سے تعلق ہے جو خیر امت ہے، جو سب سے بہترین امت ہے، اور اس امت کو بہترین کس لیے کہا گیا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ امت محمدیہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور لوگوں کو برائی سے روکتی ہے۔ یہ اس امت کا امتیاز ہے، اور اس امت کے علماء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے وارث قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین پہنچانا صرف علماء کا کام ہے، ہر بندہ جس کے پاس جتنا بھی دین ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے لوگوں تک بھی پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، ایک بھی آیت، ایک بھی دین کی بات اگر تمہیں معلوم ہے تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ وہ آگے بھی پہنچاؤ۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں،
ہمیں سنت کے مطابق نماز کا علم ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس نماز کو آگے لوگوں تک بھی سکھائیں، لوگوں کو اس نماز کو سکھائیں، اور خود جیسی نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو بھی اس نماز کی دعوت دیں۔ ایک مسلم شریف کی بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس برائی کو اچھائی میں بدل دے، یعنی اس برائی کو مٹا دے، ختم کر دے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم میں یہ طاقت نہیں ہے، کمزور ہو، تمہارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ تم ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو، پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم زبان سے کہہ دو، زبان سے اس کام کو منع کر دو، اس برائی کی تردید کر دو۔ پھر آپ نے تیسرا درجہ بیان فرمایا کہ اگر تم میں زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر اپنے دل میں اس کام کو برا جانو، اور آخر میں فرمایا وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ ہم آج ان تینوں درجات میں کون سے درجے پر ہیں یہ ہمیں بخوبی علم ہے۔ ہم اس دین کی تبلیغ کتنی کرتے ہیں، اس دین کی دعوت کتنی دیتے ہیں، کسی کو نیکی کا حکم کتنا دیتے ہیں، اگر کوئی برائی دیکھیں تو اسے کس انداز سے منع کرتے ہیں۔ ہمارا شاید یہ ذہن ہے کہ جو ایک باشرہ بندہ ہے، جو دین پر چلنے والا ہے، جو لوگ علماء کو اس طبقے میں شمار کرتے ہیں کہ اس دین کے محافظ علماء ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو سکھائیں، لوگوں تک پہنچائیں، مگر دین ایسا نہیں کہتا۔ دین تو یہ کہتا ہے اگر آپ کو یہ علم ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اب اس میں ہم کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میرے پاس تھوڑا بہت علم تو ہے، اب یہ لوگوں تک میں کیسے پہنچاؤں، لوگوں کو اس کی دعوت کیسے دوں؟ مجھے تو شرم آتی ہے، میں تو لوگوں کو دین کی دعوت نہیں دے سکتا، میں کیسے دوں دعوت؟ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو مولوی بن چکا ہے، یہ دین کی دعوت دے رہا ہے، یہ نماز کا کہہ رہا ہے، یہ دین کی طرف بلا رہا ہے۔ مجھے تو شرم آتی ہے، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کام تو علماء کا ہے، ہم جیسے لوگوں کا نہیں ہے۔ اگر ہمیں اتنی شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم سر عام لوگوں میں دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے تو کم از کم جتنا ہمارا دائرہ کار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کلکم راعٍ و کلکم مسئول، تم میں سے ہر بندہ نگران ہے اور کل قیامت والے دن اسے اس نگرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک بندہ وہ اپنے گھر کا نگران ہے، سربراہ ہے، اب اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو تبلیغ کرے، نماز کی دعوت دے، اپنی اولاد کو نماز کی طرف لے کر آئے، اپنے بچوں کو نماز کا پوچھے کہ نماز آج پڑھی ہے یا نہیں، کون سی چھوڑی ہے، کتنی پڑھی ہیں۔ ہمیں یہ اپنی اولاد سے سوال کرنے چاہیے، اور یہ بھی ایک تبلیغ کا انداز ہے کہ ہماری تبلیغ سے کم از کم ہماری اولاد وہ نیک بن جائے، ہماری اولاد وہ دین پر چلنے والی بن جائے۔ اگر ہم اتنی سی بھی تبلیغ کر لیں تو انشاءاللہ کل قیامت والے دن ہو سکتا ہے کہ ہم اس پکڑ میں نہ آئیں کہ تم نے دین پہنچایا کیوں نہیں، اس دین کی دعوت کیوں نہیں دی۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس یہ عذر ہو کہ اللہ ہم نے اپنے بچوں کو دعوت دی تھی، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دی تھی، اپنے گھر والوں کو دین سکھایا تھا، نماز کی تعلیم دی تھی، دیگر امور جو اسلام کے تھے وہ سکھائے تھے، کم از کم کل قیامت والے دن ہم اتنا تو کہہ سکیں۔ اب اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیے، حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف زدہ ہیں،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ یہ میرا کام میرے ہی سپرد رہنے دیجیے، میں ہی اس کام کو نبھاؤں گا، اس ذمہ داری کو پوری کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ ذمہ داری پوری نہ کروں، لوگوں کو یہ 5 باتیں نہ بتاؤں اور اللہ کی طرف سے مجھ پر کوئی عذاب آ جائے۔ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں، میں اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ کہیں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں سستی کرنے کی وجہ سے زمین میں نہ دھنسا دیا جاؤں۔ یہ کبھی بات ہم نے بھی سوچی ہے کہ ہم دین پر چلنے والے ہیں، ہم نے آج الحمدللہ یہ تیسری نماز عصر ادا کی ہے، ہمارے گھر والوں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، میرے بچوں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ ہم جب شام کو گھر جائیں، گھر والوں سے پوچھیں کہ آج کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ ہم باقی تمام معاملات میں تو بڑے سخت ہیں، اسکول گئے ہیں یا نہیں، ٹیوشن گئے ہیں یا نہیں۔ اگر بچے سستی کرتے ہیں تو شاید ہم ڈانٹتے بھی ہیں کہ آپ نے ٹیوشن سے چھٹی کر لی، اسکول سے چھٹی کر لی، مگر جو حقیقی کامیابی کی ضمانت ہے، جو اولاد ہماری نیک ہوگی اور یہ کامیابی کی ضمانت ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے لیے ہم کتنی فکر کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے دل میں کتنی تڑپ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ جملہ کہ اگر میں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر اللہ کا عذاب آ جائے، تو ہمیں بھی اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اپنی نمازوں کا خیال رکھیں، اپنی اولاد کو بے لگام چھوڑ دیں، اپنی اولاد کو نماز کا پوچھیں ہی نہیں، اپنی اولاد کی تربیت ہی نہ کریں۔ ہم خود تو بڑے پرہیزگار ہیں، مگر ہماری اولاد میں بڑی خامیاں پائی جاتی ہیں، ہم ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے مسلم شریف کی پڑھی ہے کہ جو شخص کسی برائی کو دیکھے، اسے چاہیے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ کے ساتھ اچھائی میں بدلنے کی کوشش کرے۔ اگر اتنا نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنی زبان کے ساتھ یہ کام کرے۔ اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتا، کم از کم دل میں تو برا جانے۔ اب یہ پہلے 2 درجے ایسے ہیں جن پر ہمارا یہ عمل کرنا اولین فرض ہے۔ ہم اگر کسی بھائی کو بائیں ہاتھ سے پانی پیتا دیکھیں، بڑے پیار سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے، مہربانی فرمائیں دائیں سے کھائیں پیئیں۔ اس میں میرا خیال ہے کہ اگلا بندہ ہو سکتا ہے آپ کا شکریہ ادا کرے کہ آپ نے مجھے اچھی بات بتائی ہے۔ آپ کسی کو غلط کام کرتا دیکھیں، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اسے سمجھائیں، اسے اس کام سے روکیں۔ اگر وہ نہ بھی رکے تو آپ نے اس اپنے فریضہ تبلیغ کو اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ نے جو آپ کے ذمے حق ہے وہ آپ نے پورا کر دیا ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے وہ آپ لوگوں تک بھی پہنچائیں، لوگوں کو بھی اس چیز کی دعوت دیں۔ تو اسی لیے یہ امت محمدیہ سب سے بہترین امت ہے کہ یہ نیکی کی دعوت دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ یہ جذبہ ہم میں بھی پیدا فرمائے، اللہ ہمیں بھی ایسا ہی مسلمان بنائے جس میں ہم خود بھی عمل کرنے والے ہوں اور یہ دین کی دعوت، دین کی تعلیم لوگوں تک پہنچانے کا بھی ہم یہ حوصلہ رکھیں۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔